حافظ ملت علی رحمت الرضوان جب مبارک پور آتے ہیں تو ہر طرف وہابیت بہن بڑھتی نظر آ رہی تھی. ایسے ماحول میں آپ نے حضور حافظ ملت علی رحمت الرضوان نے صرف 1-2 مہینے نہیں, 3 مہینے نہیں, بلکہ 4 مہینے 15 دن تک لگاتار مناظرہ ہوتا رہا اور مناظرہ کرتے رہے. لیکن جب بد عقیدوں کے منہ بند ہو گئے اور بد عقیدوں کو دندانے شکن جب جواب دے دیا تو اس کے بعد جو ہے وہی مبارک پور کی عوام اہل سنت نے سمجھ لیا کہ ہم لوگوں کو حضور حافظ ملت کی شکل میں اللہ رب العزت نے ایک ایسا مسیحا اور لیڈر عطا کر دیا ہے, ایک ایسا رہنما اور قائد عطا کر دیا ہے جو ہمارے سنیت کی بھی حفاظت کرے گا, جو سنیت کی جان بن کر مسلک اعلیٰ حضرت کی حفاظت کرے گا. اسی ذات کا نام حضور حافظ ملت ہے. حضور حافظ ملت علیہ رحمت الرضوان جو ہے مبارک پور کی سرزمین پر دینی خدمات انجام دیتے رہے اور حضور حافظ ملت علیہ رحمت الرضوان ایسے مرد مجاہد تھے کہ آپ دن کے اجالے میں لوگوں کو علم دین سکھاتے تھے, علم دین پڑھاتے تھے, اور جب رات ہوتی تھی تو آپ رات کو تہجد گزار تھے اور رات کو آپ عبادت اور ریاضت کیا کرتے تھے. لیکن آپ ایسے دین کے مبلغ تھے, ایسے دین کے داعی تھے حضور حافظ ملت رحمت الرضوان کی جب رات ہوتی تھی ساری دنیا اپنے بستروں پر جو ہے چین کی انگڑائیاں جب لیتی تھی تو ایسے ماحول میں جو ہے حضور حافظ ملت علی رحمت الرضوان لالٹین لے کے نکلتے تھے, جگہ جگہ دیکھتے تھے کہ کہاں پر کوئی بیٹھ کر جوا کھیل رہا ہے, کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی زناکاری کے اڈے پر بیٹھا ہے. جہاں پر جو ہے 2-4 نوجوانوں کو جب دیکھتے تھے تو انہی 2-4 نوجوانوں کو جو ہے جب دیکھتے تھے تو اسی جگہ اپنی لالٹین کو رکھ دیتے تھے اور رکھنے کے بعد کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پھر ان کو جو ہے اسلام کی تبلیغ کرتے تھے, دین کی باتیں بتاتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زبان میں اللہ نے وہ اثر رکھا تھا کہ آپ کی جلالت علمی کی بنیاد پر جو ہے جتنے لوگوں کو آپ تبلیغ کرتے تھے وہ کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے اور دین پہ عمل کرتے ہوئے نظر آتے تھے, گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے نظر آتے تھے. وہ ذات حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کی ہے. سرکار حضور حافظ ملت علیہ رحمت الرضوان کی ذات کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے آپ ایک جلسے میں تقریر کر رہے تھے اور جلسے میں تقریر کرتے کرتے جو ہے آپ نماز پر موضوع اٹھایا تھا, نماز ہی پر گفتگو فرما رہے تھے. آپ نے کہا اے لوگوں, نماز مومنین کے لیے سب سے بڑا فریضہ ہے, اس لیے کہ نماز جو ہے جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو بندے کو اللہ سے اتنا قریب کر دے. اگر کوئی شے ہے تو وہ عبادت نماز ہے. وہ نماز کے اندر جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو بندہ جو ہے اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے, اتنا قریب ہو جاتا ہے جیسے کہ شہ رگ سے بھی قریب اللہ کی رحمت ہے. مطلب یہ کہنے کا ہے کہ حضور حافظ ملت علیہ رحمت الرضوان جو ہے جب اس جلسے میں تقریر فرما رہے تھے تو دوران تقریر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اے لوگوں, آج کل بہت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ فجر کی نماز زیادہ چھوڑتے ہیں, فجر کی نماز زیادہ قضا کر رہے ہیں, فجر کی نماز اور جماعت کے ساتھ بھی چھوڑ دیتے ہیں, کچھ اگر پڑھتے ہیں تو جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں, بہت زیادہ ترک کر رہے لوگ فجر کی نماز. تو گویا کہ آپ نے پھر ایک اچھی مثال دے کے سمجھایا. کہا سنو, یہ بتاؤ کہ اگر کوئی ایک تھکا ماندہ ہوا انسان آئے, سفر سے آئے اور سفر کر کے آیا ہے, بالکل وہ تھکا ہوا انسان ہے, اور اب وہ تھکے ہوئے انسان کو ایک کمرہ اگر تم دے دو گے تو کمرے میں بجائے سونے کے اور کچھ نہیں کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کمرے کے اندر ایک سانپ بھی ڈال دو اور کہو کہ اس کے کمرے کے اندر ایک سانپ موجود ہے تو کیا وہ رات بھر چین کی نیند سو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں سو سکتا ہے. تو بتاؤ, جب ایک سانپ اس کی تھکی ہوئی نیند کو توڑ سکتا ہے, ایک سانپ کا خوف جو ہے اس کی چین کی نیند نہیں سنا سکتا ہے, تو بتاؤ وہ بندہ کیسا ہے جو فجر کی نماز چھوڑ کر بے خوف و خطر بستر پر سوتا ہے. یہ حضور حافظ ملت کی تحریک ہے, یہ حضور حافظ ملت کی تبلیغ ہے, یہ حضور حافظ ملت کی تقریر ہے. یہ حضور حافظ ملت اس انداز میں تقریر فرمایا کرتے تھے. حضور حافظ ملت علی رحمت الرضوان جو ہے سنت کے بڑے سختی کے ساتھ پابند تھے اور سنت کے معمولات پر پابند تھے. آپ ایسے پابند تھے کہ ایک مرتبہ جو ہے آپ کی عمر شریف 70 سال
سال سے زیادہ ہو جاتی ہے. اور آپ ایک مرتبہ سفر میں تھے, اور جب اس حالت سفر میں ٹرین میں تھے, جس ٹرین میں آپ بیٹھے تھے, جس برتھ پر بیٹھے تھے, اسی کے سامنے ایک ڈاکٹر بھی بیٹھا ہوا تھا. وہ ڈاکٹر آنکھ کا ڈاکٹر تھا. اس نے کہا, اے حضور حافظ ملت علی رحمت الرضوان, میں بھی آنکھ کا ڈاکٹر ہوں, لیکن میں بڑا عجیب منظر دیکھ رہا ہوں. حضور حافظ ملت نے کہا, کیا دیکھ رہے ہو؟ اس ڈاکٹر نے کہا, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں ایسی چمک نظر آ رہی ہے جیسی کہ بچپن کے عالم میں بچوں کی نگاہوں میں چمک ہوا کرتی ہے. آپ کی آنکھ میں ایسی چمک ہے, اور 70 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہو چکی ہے, لیکن آپ کے اندر ایسی چمک کیسے موجود ہے؟ تو سرکار حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں, اے ڈاکٹر صاحب سنو, میں دنیا کی کوئی دوا استعمال نہیں کرتا ہوں, بلا ناغہ ایک میرا معمول ہے کہ میں رات کے وقت جو ہے, جب سونے کا وقت قریب ہوتا ہے, تو میں سنت کے مطابق, مدینے والے آقا کی محبت میں سنت کے مطابق سرما لگا لیتا ہوں, اور سرما لگا کر ڈیلی جو ہے بلا ناغہ سوتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنت مصطفیٰ میری زندگی کے لیے اس سے بہترین کوئی دوا نہیں ہے, اور اسی کی برکت سے اللہ رب العزت نے میری آنکھوں میں چمک کو باقی رکھا ہے. وسعت سرکار حضور حافظ ملت کی ہے. آج حال کیا ہے کہ لوگوں کو نام رکھنا ہو تو فیشن میں جاتے ہیں, دنیا کی کوئی زندگی گزارنا ہو تو فیشن کو تلاش کرتے ہو. اے مسلمانوں, حضور حافظ ملت کو ایسا نہیں کہ کوئی ان کے نام سے یا ایک انسان ہونے کے ناطے پوری دنیا پہچان رہی ہے, بلکہ حضور حافظ ملت رحمت و رضوان نے جو ہے اپنی پوری زندگی کو جو ہے اللہ و رسول کے حوالے کر دیا, اپنی پوری زندگی اللہ و رسول کی محبت میں گزارا اور شریعت کے مطابق گزارا. جیسے کہ اب یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں کہ آج کل جیسے ڈھونگی پیر, ڈھونگی صوفی, جاہل عالم, جاہل صوفی کہتا ہے کہ طریقت الگ ہے, شریعت الگ ہے. ارے کان کھول کر سن لو کہ شریعت پر استقامت کے ساتھ اور سختی کے ساتھ جو ہے قائم رہنے کا نام طریقت ہے, اور اس پر جو ہے مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کر لینے کا نام استقامت ہے. اور استقامت کرامت سے بڑی شے ہوا کرتی ہے, لیکن استقامت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے استقامت نصیب ہوتی ہے. اسی استقامت کی فہرست میں اسی ذات بالا مرتبت کا نام سرکار حضور حافظ ملت ہے. وہ شان حضور حافظ ملت کی ہے. سرکار حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے اس کے بعد 1392 ہجری میں 1972 عیسوی میں آپ نے پھر اسی مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم کو الجامعۃ الاشرفیہ کی شکل میں اس کی بنیاد رکھی. اور کس کے ہاتھ سے رکھی؟ مچل کے بولو ذرا, بولو سبحان اللہ, بولو یار. ایسا خاموش ہو گیا لگتا ہے چندہ مانگ رہا ہوں تم سے. کس کے ہاتھ سے رکھی؟ ارے آج دنیا جس مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لیتی ہے, اسی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے حضور سرکار مفتی اعظم ہند علی رحمہ کے مبارک ہاتھ سے جو ہے 1392 ہجری 1972 عیسوی میں جو ہے اسی الجامعۃ الاشرفیہ کی بنیاد رکھ کے دنیائے سنیت کو پوری قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا کہ الجامعۃ الاشرفیہ جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کا نام ہے. الجامعۃ الاشرفیہ جو ہے سرکار مفتی اعظم ہند کے خواب کی تعبیر کا نام ہے. الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور جو ہے سرکار مخدوم اشرف سمنا کے فیضان کا نام ہے. الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور جو ہے حضور حافظ ملت کے خون و جگر کا نام ہے. الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے اور اس کے بعد ایک مرتبہ اسی اشرفیہ کی چہار دیواری کے اندر رہ کر طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے میرے سرکار حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے کہا کہ لوگوں, میں نے کوئی اخبار نہیں شائع کیا ہے, میں نے کوئی میڈیا نہیں تیار کی ہے, میں نے کوئی اپنا چینل نہیں تیار کیا ہے, بلکہ اگر میرے کاموں کو اور میری کارکردگی کو میری اس 84 سالہ زندگی کے نتیجے کو اگر دیکھنا ہے تو میرے شاگردوں کو دیکھ لو. اور ان کے شاگرد ہر فن کے ماہر فن تھے. حدیث کے میدان میں اگر دیکھنا ہے تو حضور محدث کبیر کو دیکھ لو,
حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ حضور محدث کبیر کو دیکھو جو حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے شہزادے ہیں، آپ کے شاگرد ہیں. اور اگر خطابت کی دنیا میں اگر دیکھنا ہے تو علامہ قمر الزمان اعظمی کو دیکھو، دوسرے خطیب ہندوستان کو دیکھنا ہے تو عبید اللہ خان اعظمی کو دیکھو. اب یہاں پر ایک بات عرض کر دوں کہ انسان زندگی میں کتنا بڑا بھی بے عمل ہو جائے، لیکن اگر اللہ والوں کی صحبت کا کچھ لمحہ اسے مل جائے، اللہ والوں کی صحبت کا کچھ لمحہ اسے مل جائے تو زمانے کا وہ امام ہو جاتا ہے. اس لیے رحمت پور کے سنی زندہ دل مسلمانوں، ولیوں کی چوکھٹ سے جڑے رہو، ولیوں کے دامن سے جڑے رہو، اس لیے کہ ولیوں کی محبت جو ہے مدار نجات کا نام ہے، مدار ایمان کا نام ہے، بخشش کے پروانے کا نام ہے. تو حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کوئی ایسی شخصیت کا نام نہیں، بلکہ آپ قطب الارشاد تھے. کیا تھے؟ قطب الارشاد. اور قطب الارشاد کسے کہتے ہیں؟ قطب الارشاد کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ حضور حافظ ملت جو اپنی زبان سے کہہ دیتے تھے وہ ہو جایا کرتا تھا. حضور حافظ ملت رحمت الرضوان نے الجامۃ الاشرفیہ کی شکل میں قیامت تک کے لیے دنیا سنیت کو وہ خلا عطا کر دیا ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے ایشیا ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے لندن ہو، چاہے آپ کا ہندوستان ہو، کوئی دنیا کا ایسا کونا خالی نہیں ہے جہاں پر مصباحی برادران نہیں ہے. اور مصباحی برادران کے رگوں میں بھی کام کی کڑن ہوا کرتی ہے. جہاں جہاں مصباحی ہے اس کے اندر کام کرنے کا جذبہ ہے، اس کے اندر دین و سنیت کو پھیلانے کا جذبہ ہے، اس کے اندر تبلیغ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ریاکاری نہیں ہوتی. بلکہ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں کہ اس اشرفیہ کی چہار دیواری کے اندر اگر کوئی گدھا بھی آ جائے تو اللہ اسے بھی علم عطا فرما دیتا ہے. یہ حضور حافظ ملت کے فیضان کا کرم ہے، یہ حضور حافظ ملت کے فیضان کی برکت ہے. چونکہ الجامۃ الاشرفیہ مبارک پور جو ہے آج پوری دنیا سنیت کی وہ عظیم درسگاہ ہے جہاں سے صرف مصباحی نہیں پیدا ہوتے بلکہ آئیس بھی پیدا ہوتے ہیں، جہاں سے صرف مصباحی نہیں پیدا ہوتے بلکہ پروفیسر بھی پیدا ہو رہے ہیں، جہاں سے صرف مصباحی نہیں پیدا ہوتے بلکہ ڈاکٹر بھی پیدا ہو رہے ہیں. آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسی اشرفیہ کے فارغین ایسے ایسے ہیں جو آئیس ابھی 2019 سے پہلے اسی اشرفیہ کا فارغ پڑھنے کے بعد جب آئیس کی تیاری کرتا ہے تو حضور حافظ ملت کی کرامت بن کر جب آئیس کی تیاری اور ٹریننگ میں بیٹھتا ہے تو وہاں اس کا علم کام نہیں آتا بلکہ حضور حافظ ملت کا فیضان کام آتا ہے. اور حضور حافظ ملت کا فیضان ایسا کام آتا ہے کہ جب وہ قلم چلاتا ہے تو جج کو قلم توڑنا پڑتا ہے اور اسے آئیس کی ڈگری دینا پڑتا ہے. وہ شان ہے الجامۃ الاشرفیہ مبارک پور کی. اور یہ فقیر قادری بھی جو آپ کے سامنے کھڑا ہے یہ کسی اور کا پروردہ نہیں ہے بلکہ اسی الجامۃ الاشرفیہ مبارک پور کی چہار دیواری کا پروردہ ہے. اس لیے کہ حضور حافظ ملت الرحمہ ہمارے ڈائریکٹ اگر استاذ نہیں ہے تو استاذ کے استاذ کے استاذ کے استاذ سے نسبت ہے. حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا اگر فیل بھی کوئی ہے، توجہ، جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا کوئی فیل بھی اگر ہے تو وہ اور ادارے میں شیخ الحدیث کی سند رکھتا ہے. وہ شان ہے الجامۃ الاشرفیہ مبارک پور کی. الجامۃ الاشرفیہ مبارک پور الحمدللہ ثم الحمدللہ 48 سال ہو گئے حضور حافظ ملت کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن پوری دنیا کا سروے کر لو جیسا عرس عزیزی جامعہ اشرفیہ کی چہار دیواری میں شریعت کی روشنی میں منایا جاتا ہے، میں کہتا ہوں دعوے کے ساتھ اگر بریلی چھوڑ دو تو کوئی دنیا میں کوئی ایسا عرس نہیں ہے جہاں شریعت کی روشنی میں منایا جاتا ہو. لیکن بریلی شریف کے اندر بھی عرس منایا جاتا ہے، وہاں عورتیں نہیں ہوتی ہیں، یہ شریعت کی پابندی ضرور ہے، لیکن وہاں دکانوں کو کوئی نہیں بند کراتا ہے. بولو کوئی بند کراتا ہے نماز کے وقت؟ لیکن آؤ اگر تمہیں جامعہ اشرفیہ میں اپنی نگاہوں سے دیکھنا ہے تو جاؤ دیکھو عرس عزیزی کے اندر حضور حافظ ملت کے شہزادے حضرت علامہ مولانا عبد الحفیظ صاحب قبلہ سربراہ اعلیٰ الجامۃ الاشرفیہ مبارک پور جو ہے اپنی قیادت میں عرس عزیزی ایسا مناتے
فرماتے ہیں کہ جب جب حضور حافظ ملت کا عرس آتا ہے تو دیوار پر بھی, مسجد کے گیٹ پر بھی عرس حافظ ملت جہاں منایا جاتا ہے, ان کے مزارات کے دروازے پر بھی جو ہے, اور پورے مبارک پور کے اندر اور سوشل میڈیا کے ذریعے, پرنٹ میڈیا کے ذریعے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ عرس عزیزی کا ایک ہی پیغام, جماعت کا اہتمام. عرس عزیزی کا ایک ہی پیغام, جماعت کا اہتمام. پوری دنیا کو دعوے کے ساتھ چیلنج کرتا ہوں کہ تمہارا مولوی جو تمہارا امام ہے یہ مت سمجھنا کسی زبان سے کہتا ہے. ارے جامعہ اشرفیہ کے اندر جو طلباء پڑھتے ہیں وہ بھی اپنے وقت میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد جب عرس منایا جاتا ہے تو عرس کی تقریب 2 دن ہوتی ہے. دونوں دن تقریب عرس عزیزی کے اندر حضور عزیز ملت عبد الحفیظ صاحب قبلہ سربراہ اعلیٰ الجامعہ اشرفیہ مبارک پور کی قیادت میں وہ عرس اتنا شاندار اور شریعت کی روشنی میں منایا جاتا ہے کہ جتنی روڈ پر دکانیں لگی ہوتی ہیں, اشرفیہ کی 4 دیواری میں جو دکانیں لگی ہوتی ہیں, جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا عزیز المساجد سے بلند ہوتی ہے. عزیز المساجد حضور حافظ ملت کے نام سے بنی ہے اور اتنی وسیع ترین جگہ میں بنی ہوئی ہے کہ ایک سب میں کم و بیش 150 آدمی آتے ہیں. کیا سمجھتے ہو, حضور حافظ ملت نے وہ ایسا بہترین قلعہ عطا کیا ہے کہ آپ نے اگر دیکھیں گے جو سینکڑوں ایکڑ میں بسا ہوا ہے, پوری ایک کائنات ہے وہ. اس کائنات کے اندر جانے کے بعد آپ سمجھو گے کہ میں مبارک پور میں نہیں ہوں بلکہ کسی گلف کنٹری میں گھوم رہا ہوں. اتنا حسین مناظر ہے وہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے اندر. جب عرس کی تقریب ہوتی ہے اور جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے تو ہمارے جامعہ اشرفیہ کے فارغین جو طلباء ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ آئیڈینٹی کارڈ دیا جاتا ہے, ان کے گلے میں ہوتا ہے. ہر ایک کی ڈیوٹی الگ الگ ہوتی ہے. مہمانان عرس عزیزی کو کھلانے کی ڈیوٹی الگ ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ جو دکاندار ہوتے ہیں سب پر پردے گرا دیے جاتے ہیں. نماز کے وقت پردے گرا دیے جاتے ہیں, باقاعدہ دعوے کے ساتھ اور ڈنڈا لے کے چلتے ہیں, اور دکان پر پردے گرا دیے جاتے ہیں. یہاں تک کہ عرس حافظ ملت میں جب مزار کے جو دروازے ہیں وہ بھی تالے لگا دیے جاتے ہیں, سب کو باہر کر دیا جاتا ہے. چادر اگر آ رہی ہوتی ہے تو مائک بند کرا دیا جاتا ہے, سب کو وہیں ٹھہرا دیا جاتا ہے, اور پوری امت مسلمہ ایک جگہ جمع ہو کر اس عرس عزیزی میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتی ہے, جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتی ہے. اور 10 سال کی بچی بھی الجامعۃ الاشرفیہ کے گیٹ تک کی انٹری نہیں ہوتی ہے. اندر تو جانا بڑی بات ہے, گیٹ تک کی انٹری نہیں ہوتی ہے. اور جب سے میں آیا ہوں اسی رحمت پور میں کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ محمدیہ کے امام صاحب اعلی حضرت کے پیروکار نہیں ہے. کتنا بڑا بدبخت وہ انسان ہے. اب حضور حافظ ملت کے تعلق سے میرے مرشد پر حق تاج الشریعہ نے فرمایا تھا کہ اگر مسلک اعلی حضرت کا کوئی سچا مبلغ ہے اور مسلک اعلی حضرت کا کوئی دوسرا نام ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے, حضور حافظ ملت کی ذات ہے. حضور حافظ ملت کی ذات ہے. حضور حافظ ملت مسلک اعلی حضرت کی ترجمانی کا نام ہے. حضور حافظ ملت مسلک اعلی حضرت کی آبیاری کا نام ہے. حضور حافظ ملت مسلک اعلی حضرت کے فروغ کا نام ہے. حضور حافظ ملت بلکہ وہابیت کے چیلنج کا نام ہے. حضور حافظ ملت سنیت کے بڑھانے کا نام ہے. حضور حافظ ملت سنیت کو زندہ کرنے کا نام ہے. اسی لیے کسی عاشق نے بڑی پیاری بات کہی کہ علم کا دریا پیار کا ساغر, علم کا دریا پیار کا ساغر, ناز کرے جس پر اخلاق پے کرے شفقت فیض مجسم حافظ ملت زندہ باد. وہ شان حضور حافظ ملت کی ہے. اور یہی سے بس وہی بلکہ تم یہ کہتے ہو سرکار مفتی اعظم ہند کی نظر میں حافظ ملت کا مقام کیا ہے, بلکہ سرکار مفتی اعظم ہند علی رحمہ جب حضور حافظ ملت کا وصال ہو جاتا ہے اور آپ کے وصال کی خبر جب ملتی ہے تو سرکار مفتی اعظم ہند علی رحمہ گھنٹوں تک ہچکیاں باندھ کر روتے رہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, حضور حافظ ملت علی رحمہ کے وصال کے بعد
سرکار مفتی اعظم ہند رحمہ بریلی شریف میں درس و تدریس کا کام انجام دے رہے تھے، اور جو طلبہ سامنے بیٹھے تھے وہ طلبہ نے اس بات کو لکھا ہے اس زمانے کے، کہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمہ گھنٹوں تک روتے رہے، جب کافی سکون ملا تو پھر آپ کسی اور کا ذکر نہیں کر رہے تھے بلکہ حضور حافظ ملت کا ذکر کر رہے تھے، کہ دنیا سے ایک عظیم شخصیت چلی گئی، اب ان کی جگہ کو پر کرنا یہ بہت مشکل ہے اور اس جگہ کو بھرنا بہت مشکل ہے۔ تو سرکار مفتی اعظم ہند علی رحمہ نے اسی وقت کہا تھا، جس نے پیدا کیے کتنے لالو گوہر، جس نے پیدا کیے کتنے لالو گوہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام، وہ شان سرکار حضور حافظ ملت کی ہے۔ تو الغرض بلا تمثیل اور بلا تمہید حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان 1396 ہجری 1396 ہجری کو یعنی یکم جمادی الاخری آپ جو ہے اور 1976 عیسوی کو آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، دائی اجل کو لبیک کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آج بھی الحمدللہ اس الجامعۃ الاشرفیہ کی چہار دیواری سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اتحاد کا نام زندگی ہے اور اختلاف کا نام موت ہے۔ تو اے سنیوں، تمہیں آپس میں ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو رضوی ہے وہ بھی ہمارا ہے، جو برکاتی ہے وہ بھی ہمارا ہے، جو عزیزی ہے وہ بھی ہمارا ہے، جو ابو العلائی ہے وہ بھی ہمارا ہے، جو رفائی ہے وہ بھی ہمارا ہے، سلاسل حق کا جتنے ہیں اور ان سب کے ماننے والے ہمارے ہیں، اس لیے کہ حضور حافظ ملت کا پیغام ہے یہ اتحاد کا نام زندگی ہے اور اختلاف کا نام موت ہے۔ اسی لیے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ والوں کو نہ کچھ رنج ہوتا ہے، نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی ملال ہوتا ہے۔ اور اسی حضور حافظ ملت کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں، اپنے اندر بھی بیداری پیدا کرو، اپنے اندر بھی بیداری پیدا کرو۔ وہ حضور حافظ ملت نے مبارک پور کی عوام کو وہ محبت رسول کا جام پلایا ہے